ہاں اتھائیں اٹھی سو نہ جل میں جمعہ تو بعد تعارف تو کراؤنا ہے نا بینہ کو ڈیونا ہے. ہلو جی. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کو ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا.
اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ کچھ حصہ تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتا ہے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں کچھ احادیث مبارکہ بھی تلاوت کیتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مینوں انہاں دا صحیح مفہوم مطلب مقصد عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں دوستاں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر سارے مسلمانوں کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انساناں دی کامیابی واسطے کہ یہ انسان اپنی دنیا دی زندگی گزار کے آخرت دی بہت بڑی کامیابی حاصل کریں تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور انہوں نے کتاباں نازل فرمائیاں تاکہ لوگ اپنی آخرت سنوارن واسطے اور آخرت نو کامیاب بناون واسطے وقت نبی اور رسول دی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، خدا حکم منن، خودی شریعت اپنی زندگی گزاریں تو میں انہوں کو آخرت دی کامیابی عطا فرماواں۔ بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے وقت نبی دی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائی، اور پھر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا حامل ہونا، شریعت دا عامل ہونا، اپنی زندگی نبی دیاں نبی مل بننا، قرآن مقدس دی کتاب مل بننی، دین اسلام دیاں مذہب مل بننا، تو پھر ادھو تے زندگی گزارنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر نبی دے ہوندیاں قرآن دے ہوندیاں شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں انسان اپنی زندگی اس وقت نبی دی شریعت دے مطابق نہیں گزار سکا تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ پیر نصیر الدین صاحب نے اس نے اپنے تخیل دے اندر شاعرانہ اندازی بیان فرمایا کہ بے راہ روی رہنما کے ہوتے، بے راہ روی رہنما کے ہوتے، دیوانہ وحشی عقل رسا کے ہوتے، سورج کی ضیاء میں زحمت جشن چراغ انسان کی بندگی خدا کے ہوتے۔ اس ربائی کا عنوان ہے انسان کا پاگل پن۔ فرمایا راہ پر اور رہنما بھی ہوئے تو بندہ بے راہ تھی بنے، اس دیا
پاگل انسان کوئی نہیں۔ پھر راہبر بھی حضرت محمد ہے صلی اللہ تے وقت بھی بندہ بے راہ تھی کہ اپنی زندگی گزارا بنے، بے راہ روی رہنما کے ہوتے، دیوانہ وشی عقل رسا کے ہوتے۔ عقل اللہ نے عطا فرمائیے لیکن بندہ پاگل والے کام کر رہا ہے جان بوجھ کے۔ سورج کی ضیاء میں زحمت جشن چراغ، سورج باہر نکلا کھڑا ہوئے ابھرا ہوئے دن موجود ہوئے تو بندہ لالٹین چاہ کے بدا ہوئے بے روشنی مل بنے۔ یہ جہاں پاگل انسان بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا انسان کی بندگی خدا کے ہوتے، اللہ کے ہوندے ہوندے مخلوق دی پوجا کرنا تے سجدے کرنا تے منتا مرنا تے مشکل کشا سمجھنا تے حاجت روا سمجھنا تے عزت اللہ دا مالک سمجھنا تے نفع نقصان دا مالک سمجھنا، اس تو بڑا بے وقوف انسان بھی کوئی نہیں۔ تو اس واسطے اللہ نے ترغیباً بیان فرمایا کہ جس نو میں اپنا نمائندہ، اپنا نبی، اپنا رسول بنا کے بھیجے نا، وہ اپنی گل کرنا نہیں آتا، وہ میں اللہ دا پیغام تھان تک پہنچاون آندا ہے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جے میرے بھیجے رسول دا آکھا بننا، ادھی اطاعت کی تھی، ادا حکم مننا، ادھی فرما برداری کی تھی، فقد اطاع اللہ، وہ انہیں سمجھو خود اللہ دی فرما برداری کی تھی، اللہ دا حکم مننا ہے، اللہ دی اتباع کی تھی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کل، میرے پیغمبر اپنی زبان پاک نال فرماؤ، اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دا محبوب بنن واسطے، اللہ دا پیارا بنن واسطے شرط اللہ نے لا دیتی ہے کہ میرے محمد دی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی نہ کرو، اپنے مسئلے نہ بناؤ، اپنے رواج نوے نوے نہ کٹو، آپ کو کام شریعت بنا کے ثواب دارین دی امیدہ نہ رکھو۔ اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ دے پیارے بننا چاہتے ہو، تو میں جو نبی بھیجے تھے، نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی دے پیچھے چلو نا۔ میرے بھیجے نبی حضرت محمد دی اتباع کرنا تھوڑا کم ہے، اور اپنا پیارا اور محبوب بنانا میں خدا کا کام۔ نبی پاک کو اعلان کروایا کل فرماؤ اپنی زبان۔ پھر تخویفاً فرمایا کہ میں یشاقق الرسول، جیڑا بندہ مخالفت کرتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس تو بعد کے مسئلہ اس کو سمجھ آ گیا، ہدایت سمجھ آ گئی، راستہ سچا سمجھ آ گیا، صحیح مسئلہ سمجھ آ گیا کہ شریعت دا، اللہ دا، رسول دا حکم یہ ہے، اور میں جڑا کام کر رہا ہے غلط ہے، اللہ دے حکم دے خلاف ہے، نبی دے حکم دے خلاف ہے، شریعت دے خلاف ہے، اس تو بعد بھی میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اس راستے تو ہٹ کے مخالفت کرتے اپنے رسول دی مومنہ دی، مسلمانہ دے راستے دی، تو فرمایا نولہ ما تولہ، اساں اس نو اس پاسے ونجن دینا جتے او دا منہ آندا ہے، تے وہنیاں فرمایا نصلہ جہنم، اے بندہ پھر جنت نہیں بن سکتا، یہ جہنم دا بن بندا ہے۔ اس واسطے ہر امتی جس نو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ دی نبوت دا دور نصیب کیتا ہے،
ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت اندر سارے شامل ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی غیر مذہب ہیں، سارے امت دعوت شامل ہیں۔ نبی دی سارا کو دعوت ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب دی طرف اللہ دا رسول ہوں۔ جنہ من کیتا او بڑا امت اجابت، یعنی منن والے لوگ۔ تو منن والا خوش نصیب ہو سی ہے، تو پھر کلمہ پڑھ کے نبی دی مخالفت کرنا، کلمہ پڑھ کے نبی دی شریعت دے خلاف کام کرنا، کلمہ پڑھ کے نبی دے دین دے خلاف اپنی زندگی گزارنا، یہ کتوں دی عقل مندی ہے، کتوں دا انصاف ہے، اپنی آخرت برباد کرنے والی گل ہے۔ تو فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تے میں اودے واسطے بہت برا ٹھکانہ جہنم والا بنایا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے۔ اچھا مسلمان تو بن گئے، کلمہ پڑھا گیا، ابے اور رہے اور پچھوں پڑھا دے کھٹا دے مسلمان آندے پہ، اسانو کلمہ آیا یا نہیں آیا، بس اساں مسلمان ہیں۔ حلال حرام، جائز ناجائز، کفر ایمان دا پتہ لگے جاتی اساں مسلمان ہیں۔ کم از کم اللہ نے اتنی عنایت خصوصی فرمائی ہے، دین سمجھنا تو ہے۔ یہ ایمان اپنی جگہ تے ہے کہ سارے نبیاں تو بد کے شان اللہ نے آمنہ دلال حضرت محمد کو عطا فرمایا۔ ایمان اللہ نے جڑی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے نا، یہ ساری کتاباں دی سردار کتاب، اور شریعت حضرت محمد ساری شرائع دی سردار شریعت ہے۔ نبی دے ہوندیاں کسی نبی دی اطاعت بندہ نہیں کر سکتا کہ بندہ آکے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، یہ بھی اللہ کا نبی ہے، تو وہ بھی اللہ کا دین بھیجا ہی، نبی بھیجا ہے، میں اس نے چل سا حضرت محمد دے دین تے میں نہ چلتا، تو اللہ نے دی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا برکہ چاہ کے آئے اور بڑی خوشی نال، بڑے پیار نال، بڑے جذبے نال تورات پڑھنی شروع کی تھی، اور عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تورات دا برکہ جڑی موسیٰ علیہ السلام دے نازل ہوئی، تے حضرت عمر تورات پڑھ دے گئے تے نبی پاک دا چہرہ مبارک سرخ ہوتا گیا غصے دی وجہ تو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی عمر، نبی پاک دے چہرے تک تو تو سمجھ گئے کہ نبی پاک خوش نہیں ہوئے، نبی پاک کو یہ گل پسند نہیں آئی، تو جلدی فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی، میں حضرت محمد کو اپنا نبی مان کے راضی، اور میں مذہب اسلام کو اپنا مذہب مان کے راضی۔ یہ عربی دی عبارت حضرت عمر پڑھتے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے فرمایا عمر تو تورات دا برکہ چاہ کے آیا نا، اگر آج خود صاحب تورات حضرت موسیٰ بھی ہوندہ نا، لما واسعہ الا اتباعی، وہ بھی میری شریعت زندگی گزریں دا، اس نے اپنی شریعت چلاون دی اجازت نہیں۔
جب ایک اللہ دے بھیجے نبی دی اللہ دے بھیجے رسول دی شریعت حضرت محمد دی شریعت ہوندیاں نہیں چل سکتی تو کسی انسان دے بنائے رسم و رواج یا کسی مولوی دے کھڑے ہوئے رسم و رواج یا کسی پیر دے بنائے رسم و رواج شریعت محمد دے ہوندیاں کیویں چل سکتی جی۔ تو دین سمجھن واسطے دو چیزاں دا سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ دی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک دا فرمان حدیث پاک۔ ساری عربی مدارس دے اندر اصول فقہ پڑھائی ویندی اور وہ بھی سمجھایا ویندا کہ دین دے مسئلے بولنے میں تا کیا طریقہ کار ہے۔ تو پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب قرآن مجید، اگر اسے جو مسئلہ نہیں ملا تو پھر حدیث رسول ہے۔ اگر نہ قرآن جو سمجھ آتا ہے نہ حدیث جو، پھر اجماع امت اجماع فقہاء صحابہ موجود ہے کہ جڑے مسئلے تے سارے صحابہ متفق ہو گئے وہ مسئلہ سارے واسطے دین ہے، اجماع اس کو آتا ہے۔ اگر اتنے بھی سمجھ نہیں آیا تو پھر قیاس مجتہد دا، ہر بندہ مجتہد نہ بنے نا، جہاں اٹھی تے دو لات پائے گا کہ میں بھی مجتہد ہوں، نما مسئلہ کھڑا دیا کہ میں بھی مجتہد، میں نے قرآن سے ثابت کرنا قیاس مجتہد دا۔ تو پہلے قرآن پھر حدیث پھر اجماع پھر قیاس، ایسا پہلے تو شروع تھی نا، پہلے قیاس بعد اجماع بعد حدیث چیک کر دے قرآن۔ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین سمجھن واسطے سب تو نبی پاک نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ دی کتاب قرآن مجید اور اپنی سنت یعنی حدیث پاک ایس مضبوطی دے نال پکڑنا ہے جب تک انہاں تے پکے راسو ہدایت راسو۔ اگر قرآن حدیث تھوڑے ہاتھ جو چھٹ گیا تو پھر گمراہ ہوئے سو بے دین ہوئے سو۔ آج لوگ قرآن نہیں سمجھیں دے، حدیث نہیں سمجھیں دے، یہ مسئلہ ہی نہیں آ رہے تھے، یہ مسئلہ ہی نہیں آ رہے۔ سارے واسطے کسوٹی کوئی کسی مولوی دی کتاب نہیں ہے، سارے واسطے کسوٹی اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ ایسا یہ سمجھ دیا کہ اس کائنات اس زمین دوتے آسمان تو تلے زمین تو ہوتے اگر انسانیت کا کوئی سب تو بڑا خیر خواہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جڑے بندے نے سمجھ نہیں آتی ہو تو پھر جتنی مرضی ہمیں منہ رکھی رہے، تو جنہوں سمجھ آ گئی یہ کم از کم ادھر تو حق بنتا ہے نا کہ میرا سب تو بڑا خیر خواہ حضرت محمد ہے، میں اس وقت اپنی زندگی نہ گزارا۔ بندہ جب پڑھ کے حیران ہوتا ہے، سن کے حیران ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے عمرہ کر دیا یا خانہ کعبے کا طواف کر دیا تو طواف تو بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہنچے، 7 چکر لا کے خانہ کعبے دے تو بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو 2 رکعت پڑھ کے بعد آب زمزم پینا پڑتا رج کے۔ اللہ نصیب کرے۔ آج ایک میں تبصرہ سنتا پیا بھی عام پانی بہ کے کیوں پویدہ ہے تے آب زمزم کھڑا ہو کے کیوں پویدہ ہے؟ عام حکم ہے کہ پانی بہ کے پیو تے آب زمزم کھڑے ہو کے پیو۔ فردو بھی نہیں لیکن اچھا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ تبصرہ کر رہے ہیں
کہ عام جڑا پانی ہے نا یہ مرضاں موجود ہیں. انسان جس ویلے بہ کے پیندا نا وہ صرف اس آندر کے ذریعے معدے تک رہندا ہے. تے آب زمزم کھڑا ہو کے جلے پیندا نا تو سارے جسم تے اثر کریندا. ادھے وچ اللہ نے شفا رکھی ہے، ادھے وچ بیماریاں بھی موجود ہیں. تو اس واسطے دا فرق رکھا گیا کہ عام پانی باہے کے پیو تے زمزم کھڑے ہو کے پیو. اللہ عالم وہ تبصرہ کر رہے ہیں کچھ گل دل لگتی ہے شفا جو ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں، پھر پانی پیتے ہیں. تو آپ زمزم جلے پیتے ہیں نا تو کچھ پانی بچ وجے تو صحابہ کہتے ہیں. پھر ہر صحابی کا یہ ذہن ہوتا کہ میں پیواں، اے میں پیواں، اے میں پیواں. محبت، پیار، جذبہ، عشق. تو ایک دیہڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج بھائی تساں پانی نہیں پیونا، اگر روز تساں پی دیو آج تساں پانی نہیں پیونا. اے پانی بچا گھن ونجو اور زمزم دے خوہ چھڑ دیو. پانی بچایا گھن ونجو اور زمزم دے خوہ چھڑ دیو. تساں تا میرے ہوندے میرے ہاتھ دا بچایا، میرے منہ دا بچایا پانی پیتا نا، تے بعد والی امت قیامت تک آب زمزم جڑے پیسے انہاں نوں بھی میرا جھوٹا نصیب. اتنی لمبی سوچ کون رکھتا ہے یار؟ اتنی لمبی سوچ کے قیامت پتہ نہیں کرنا آسے کتنے ہزار سال بعد آسے اور اس امت نو میرا یہ فائدہ تھی وجہ. آب زمزم تو پیمن ہے جس میں اللہ حج نصیب کیتا ہے، جس میں اللہ عمرہ نصیب کیتا. تو کم از کم اتنا بندے کا ذہن بن وجے کہ سب تو بڑا خیر خواہ اس دنیا تے وقت کا نبی ہونا ہے، تے پھر انسان تو تے پکا ہونا ہے. اللہ قرآن نے فرمایا نہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ فرمائے بے شک آ چکے تھوڑے کو رسول من انفسکم اے بن جنسکم، جڑا تھوڑی جنس چوئے. انسانہ دی جنس کیا ہے؟ فرشتے، جن نہیں کیا بنا انسان. جنسی تبدیل ہو وجہ تا نہ تبدیل ہو. پہلے ٹیڈی بکریاں آئی ہیں نا، بندے ڈرتے ہیں سورا دی ملاوٹ سے یہ کھاؤ نہیں چونکہ ڈیزائن ہونا دو اتنا تو بندے. یہ نبی تو اصل انسان، کامل انسان. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک آ چکے تھوڑے کو رسول تھوڑی جنس چوں. عزیز علیہ ما عنتم، تھوڑا آؤ خوشنو او دے واسطے بھاری، او دے واسطے مشکل ہے. او سنا محمد رحمت للعالمین نہیں چاہتا جو میرا کوئی امتی اوکھا ہوئے. اس سارے مسائل جی کہ موقع تے فرمائے یسرو ولا تعسرو، یسرو ولا تنسرو. دین دا بیان کریں دے سوکھیاں گلاں کیتیاں کرو، اوکھیاں نہ کیتیاں کرو. میرا نبی تھوڑا اوکھ برداشت نہیں کر سکتا. حریص علیکم، تھوڑے معاملے بڑا حریص لالچی. ہائے جو بھی بندہ مسلمان ہو جائے، ہائے اے بندہ بھی مسلمان ہو جائے، ہائے اے کافر مسلمان ہو جائے، ہائے اے بے دین مسلمان ہو جائے. اللہ فرمائے ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. او میرے سونے پیغمبر حضرت محمد
خطرہ ہے جو یہ لالچ کریں دیا یا افسوس کریں دیا کہ میں انہاں کو اللہ دا دین بیان کر رہا ہوں، میں انہاں کو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوں، میں انہاں کو اللہ دی توحید سنا رہا ہوں، اے میری گل کیوں نہیں مندے؟ افسوس۔ اللہ فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ فرمایا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑا مہربان ہے تھوڑے واسطے، بڑا رحمت والا پیغمبر آگے تھوڑے واسطے، اس واسطے جو لوگوں سوچ لاؤ کہ سب تو بڑا خیر خواہ تھوڑا میرا محمد ہے، بیا کوئی نہیں۔ جنہاں کو سمجھ آ گئی، جنہاں کو انہوں نے ابا چھوڑا، انہوں نے اماں چھوڑی، انہوں نے برادری چھوڑی، انہوں نے وطن چھوڑا، انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے جائیداداں چھوڑیاں، سب کچھ قربان کر دیتا پر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد تھے جنگ واسطے، ایک عورت واپسی دیکھو گئی، کیا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ لگا جو ایک آیا سوار، یہ انہوں کو کھڑی ہے پوچھ رہی ہے، وہ سوار نے پہلے دسا کہ تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، آدھیے میں میرے بیٹے دا نہیں پوچھا، میرے محمد دا دسا کیا بنے؟ وہ آدھے تیرا بھائی شہید ہو گیا، اے آدھیے میں بھائی دا نہیں پوچھا، میرے محمد دا دسا کیا ہوئے؟ وہ آدھے تیرا خامن شہید ہو گیا، صنف ناز ایک عورت ہو گیا، آدھیے میں خامن دا نہیں پوچھا، میں حضرت محمد دا پوچھا کہ بنے؟ جب تک اس عورت نے خبر نہیں ملی کہ حضرت محمد خیریت نال ہے، اس وقت تک ادھر سکون نہیں آیا۔ جس ویلے اس نے دسا جو حضرت محمد دا ٹھیک ٹھاک ہے، پھر یہ عورت سکون دے اندر آ گئی۔ اس نے سمجھ آئی کھڑی ہے، نہ میرا خامد اتنا میرا خیر خواہ ہے، نہ میرا ابا اتنا میرا خیر خواہ ہے، نہ میرا بیٹا اتنا خیر خواہ ہے، نہ میرے رشتہ دار اتنے خیر خواہ ہیں۔ ہاں تو میں عورت پر میں نے سمجھ آ گئی کہ سب تو بڑا میرا خیر خواہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو بھی سمجھ آ گیا، سانو برادری پیاری لگی، سانو ابا پیارا لگا، سانو چاچا پیارا لگا، سانو بھرا پیارے لگے، کہ اللہ کا بات راضی تھی، پوسی برادری تے ناراض نہ تھی وینا۔ اللہ حق سمجھا جی۔ اللہ فرما رہے لوگوں میرا محمد کریم آگے تھوڑا بڑا خیر خواہ، تھوڑا اوکھے برداشت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے سن 9 ہجری دے اندر کہ روم دے بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں تے چڑھائی دا فیصلہ کر چھوڑا اور 40,000 دی فوج آ کے چڑھائی کرنا چاہتا ہے مدینے تے۔ اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے ایمرجنسی اعلان کی تاکہ سارے تیار ہو جاؤ، ایک بہت بڑی وقتی حکومت نال ٹکر کے لیے مقابلہ کرنا ہے۔ تے مزے دی گل ہے سن 9 ہجری تک پہلے جنگاں کافی ہو چکی ہیں، تے کچھ قحط سالی دا اثر ہے کہ معیشت بھی کمزور ہے، گرمیاں دا موسم ہے، پنڈوں پکیاں کھڑیاں، کھجیاں پکیاں کھڑیاں، تے مدینے دے لوگاں دا فصل ہے سارا ہے جی، دہاڑے بڑے اوکھے ہیں، پیسے دی قلت ہے، روزی دا مسئلہ ہے،
انہوں اللہ دے نبی فرمایا چلو چلو چلو. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اتنے صحابہ تیار ہو گئے کہ رجسٹر تے نام لکھنا مشکل ہو گیا. سارے صحابہ تیار ہو گئے تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا کہ اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا چندہ بھی جمع کراؤ. تے ان سارے صحابہ اپنے حساب نال چندہ جمع کرا رہے ہیں. حضرت ابو بکر سارا مال چاہیے، حضرت عمر ادھا مال چاہیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4.5 کروڑ دا مال چاہیے. اگر اس ویلے حساب کرو نا تو میں بڑا ٹائم لائی دوتے ضرباں تقسیمہ کر کے. حضرت عثمان نے جڑا سونا دیتا، جڑا گھوڑے دیتے، جڑا اونٹ دیتا، جڑا مال دیتا، اس دا 4.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. جمع کرا رہے ہیں، کوئی پنڈ، کوئی پیسے، کوئی کچھ. سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر. اتھے بن کے لڑائی کرنی. موسم گرمی دا، سواریاں دی کمی ہے، پیسے دی کمی ہے، حالات بڑے نازک ہیں. فصل نیموں سارے لو لچھ ہیں تو کہنوں آپ کو دین دا کام کرنا ہو گیا ایسا تھا اور کیا آنے ہیں. مسئلہ تو بڑھ دینا، پریشانی بڑھ دی. اللہ اکبر. حالات بڑے نازک ہیں، سواریاں کم ہیں. نبی پاک نے ڈاڈا صحابہ کو ہی کوٹ دیتا کہ واری واری نال تو سفر کرنا ہے. واری واری نال بلکہ پاس صحابہ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کیتا کہ اللہ دے پیارے رسول سفر بڑا لمبا ہے، مہربانی کرو کو سانو سواریاں عطا کرو. اللہ اس کو بیان کیتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر لا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. او جڑے تیرے گلا کے مطالبہ کیتا نے کہ سانو کوئی سواریاں عطا کرو تے تساں جواب فرمائے لا اجد، لا اجد میرے گل کوئی نہیں، میں اتنیاں سواریاں کتوں گے نا ما احملکم علیہ جنہ دوتے میں تھانو سوار کراں. تے حالات دی مشکل نو سامنے رکھ کے اللہ فرمائے تولوا وآیونہم تفیض من الدمع حزنا. مجھے تھی کہ صحابہ رو دے وینن کہ اتنا لمبا سفر تے اللہ دے نبی کو سواریاں بھی کوئی نہیں، بڑے پریشان. تے اللہ یجدو ما ینفقون تے اس گل تے بھی پریشان کہ پیسے جمع کرانے تے سارے کول پیسے کوئی نہیں. کئی غریب صحابہ کہ نہ تا دیتا نہ مال کے نہ کول ہن بھی کوئی نہیں. موقع ہوتا ہے ذرا خرچ کرن دا اچھے بندہ پیچھا رہ ونے تو غلامے تے کو گاڑا ہے مسجد دا چندہ کریندا ہے. وہ وقت نال ایک جملہ دے بندہ سوچی پیا تے گیا، بندہ سوچی پیا تے مسئلہ سنی بیٹھے پہ جڑا بندہ 1 روپے اللہ دے راہ تے خرچ کرے اس کو 700 دا ثواب تھے. اس ویلے تو ذہن ہی چاہتا کہ میں ہونے سارے پیسے کار کر لادے تو بعد بھائی پہنچ رہتا وہ کملہ تھے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نال صحابہ کو فرما رہے ہیں چلو چلو سارے چلو جی. نبی پاک دے سارے صحابہ جا رہے ہیں لیکن چونکہ فصل پکے کھجیاں پکیاں کھڑیاں جڑے جڑے منافقان انہوں نے ہولے لے وچوں پیچھا راونا شروع کیتا تے بہانے بناونے شروع کیتے. نبی پاک اتنے اوکھے حالات دے اندر جا رہے ہیں جہاد تے منافقین نہیں جا رہے. یہ ہم گھر بیٹھے یہ گرمی تے کون مرے بھائی جی. 3 صحابہ ارادتاً
نیت نال نہ اتفاقی پیچھا رہ گئے نہ من سکے، یاد رکھا ہے بھئی جان بوجھ کے نہیں گئی، نہیں ارادہ کیتا نہیں کہ نہ ویسوں نہیں ہے جی، ایویں سستی تے غفلت کا شکار ہو گئے۔ حضرت کعب خود فرماتے ہیں کہ میرے کول سواریاں بھی موجود ہیں، میرے کول پیسہ بھی موجود ہے، سب کچھ رضا دے رہا، خرچہ راستے دا موجود ہے، میں آکھا چلو نبی پاک جا رہا، میں ہونے گیا پچھو تیاری کر کے، ہونے گیا پچھو تیاری کر کے، اے ہونے گیا تے دہاڑے گزر گئے، نبی پاک بھی چلے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، میں نہ من سکتا۔ تا پتہ لگا جو اعلان ہو گیا کہ نبی پاک واپس آ، میں نے بڑی شرمندگی تھی، بڑا افسوس ہوا کہ بس تیار تھیندا رہ گیا کہ نبی پاک واپس آ گیا۔ ہوں دل وچ خیال کیڑا بہانہ بناؤں، جان تے چھڑاونی کیڑا بہانہ بناؤں۔ آخری فیصلہ میں کیتا کہ کوڑ نہیں مارنا، کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر تھے، میں سلام کیتا تو نبی پاک نے ناراضگی نہ جواب دیتا اور آپ نے چہرہ مبارک بے پاسے پھیر گیا۔ صحابہ واسطے انہیں سمجھو بس موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ سچے عاشق ہیں سمجھ ویندن کہ نبی پاک جڑا منہ مبارک پھیرنا ساری خیر کوئی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا اعلان فرمایا کہ جڑے ترائے صحابی ہیں نا، انہاں نال کو ورتے نہیں، انہاں کو کاشے دیوے نہیں، انہاں کو کاشے گنے نہیں، انہاں تے سلام ہی نہ کھتو۔ اس نادن پائی کاٹ اصلاح واسطے آئی، اگر ضرورت ہوئے تو ایک بندہ دین والے پاسے نہیں آتا پیا تے بے دینی تے قابو کھڑا تا دیندارہ تا حق ہے تھوڑا جہاں دے نال تاکہ اس نے سمجھ آئے۔ نبی پاک فرما رہے آپ نے سارے صحابہ اعلان کر دیتا کہ انہاں ترائے بندہ نال کوئی ورتے نہیں، کوئی شے گھنے نہیں، حتیٰ کہ سلام ہی نہ کر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرا پترے رہی حضرت ابو قتادہ تے میرے گھر دے نال ہے وچے چار دیواری تے میں کاندھ تو چھاتی پا گیا کہ السلام علیکم، آدھے اللہ دی قسم میں نے اس جواب نہیں دیتا۔ نبی دا حکم پہلے نہیں سمجھے، نبی فرمایا نا نہیں ہو بنا، صحابی عمل کی تھی کھڑا، اے ان پتریر سمجھ کے گیا متا اے دیکھا میں ورتے ہوا کریں دا جا نہیں، آدھے میں آگے السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیتا۔ میری چیخاں نکل گیا کہ میں کتھے پہنچ گیا، مسلمانوں دے وچ وسن دا بھی نہیں رہا۔ میں اس نے آ کے اللہ دی قسم دے کے تینوں آندا میں اللہ دے اللہ دے رسول اللہ محبت ہے کہ نہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ میں دوسری دفعہ کہ میں اللہ دے اللہ دے رسول اللہ محبت رکھتا کہ نہیں، وہ خاموش ہو گئے، وہ جواب نہیں دیتا۔ میں تیسری دفعہ سو گت کیا کہ اللہ دی سو دے کے آدھا میں اللہ تعالیٰ دے رسول اللہ محبت ہے کہ نہیں، اس لمبا جواب نہیں دے سکا۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ دے رسول جان دے تن محبت ہے یا نہیں، میرے دن کوئی واسطہ۔ بڑا مسئلہ، بڑا پریشانی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجا آرڈر جاری فرما دیتا کہ کوئی صحابی اپنی بیوی نال اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ اعتراض جڑے ہیں بیویاں دے نیڑے بھی نہیں جا سکتے، بیویاں دے خدمت بھی نہیں گھن سکتے، انہاں دے نال نہیں رہ سکتے۔ حضرت ہلال بن امیہ دی بیوی آئی، آدھی اللہ دے پیارے رسول میرا خاوند بالکل ضعیف العمر ہے، اُدھی خدمت کرنے والا کوئی بندہ نہیں، اگر تھوڑا حکم ہوئے تو میں اُدھی خدمت کرام، اگر تُسا فرماؤ جو نیڑے نہیں وجنا تو میں بالکل نہ۔ عورتاں جذبہ اطاعت رسول دا، تھوڑا جو حکم ہے اللہ دے پیارے رسول، اگر تُسا اجازت دے تو میں اپنے سیف العمر خاوند دی
خدمت کریں دی رہواں. اللہ دے نبی فرمایا صرف خدمت کر سکتی باقی معاملات نہیں کر سکتی. اے شادی والے تو سمجھ گئے ہو اے خیال نہیں کر سکتے. حضرت کا فرمایا مینوں صحابہ نے آکھا تے بھی بہانہ کیتا ہوا تے آکھا ہویا میں کو بھی اجازت دیو خدمت دی. فرماون لگے ادا تا خامد ضعیف المرائی میں جو نوجوان ہاں طاقتور ہاں مینوں کیا ضرورت. جی ہاں عورتوں کو منع ہو گیا کہ خامدان دی خدمت نہ کرو. بڑی پریشانی ہو گئی. فرمایا 40 دہاڑے تو زیادہ ٹائم گزر گیا. جس ویلے 50 دہاڑا گزرا تاں پتہ لگا جو میرے کنا دی آواز پہ ایک بندہ کہا او کعب مبارک ہوئیں خوشخبری ہوئیں. کدو آواز ہے؟ آواز میرے کنا دے پہنچی. اللہ دے نبی سویرے دی نماز تو بعد اعلان فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں 3 صحابہ کو معاف کرما دیتا ہے. جاؤ انہاں کو خوشخبری سنا دو. انہاں کو اے بات صحابی بھجے جیوں سنا جا کے پہاڑی تے چڑھ گئے. پہاڑی تے چڑھ کا دے کعب اللہ دی طرفوں خوشخبری آ گئی. اللہ تیرے تے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. میں بھی سمجھ گیا میرے واسطے خوشی دا بڑا موقع بن گیا. ہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا. جا کے میں جلے سلام کیتا ہے اس ویلے تے اللہ دے نبی ناراضی نال جواب دیتا. اج سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند تو زیادہ خوشباش تے چمکدا پیا. بڑے پیار نال نبی پاک نے جواب دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ تیرے واسطے آج تو زیادہ جنت دا تینوں آ جائے. آج تک خوشی دا دہاڑا بندہ کوئی نہیں. پھر اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیاتاں پڑھ کے سنائیاں. اللہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ نے اپنی رحمت دا برتن سارا پلٹ دیتا. عَلَى النَّبِيِّ کہندے ہوتے عَلَى النَّبِيِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والمہاجرین مہاجرین دے والانصار انصار دے. کیڑے مہاجرین دے انصار؟ فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ جنہاں نے اوکھے ٹائم وچ نبی دا ساتھ دتا. سوکھے لے تو ہر کوئی نال ہوندا پتہ تو اس ویلے لگتا جڑے اوکھا ونے تے بندہ ساتھ دے گا. دوست عام باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی ہو درماندگی. دوست ہوتا ہے جڑا بندے دا اوکھے سوکھے لے امداد کرے ہاتھ ناپ کے دکھا. یہ فارسی ہے نا. دوست عام باشد کے گیرت دست دوست. دوست ہوتا ہے جڑا دوست دا ہاتھ ناپ کے نے در پریشان حالی ہو درماندگی اوکھے ٹائم سے. جی ایک بندہ بھیڑتا پہ ہے بے بندے نالوں تو ہیک دا دوست آ گیا. اس نے آ کے اپنے دوست دے ہاتھے جو نہ وہ دوجا مخالف ہو چنگی مار دیتی اس نے جمبا. بھائی آگا اللہ دا بندہ نال تھی میں امداد کرے تو الٹا میرے ہاتھ ناپ گئے. اس آگا میں شیخ سادی دی نصیحت عمل پیا کرنا. انہاں فرمائے دوستان باشد کے گیرد دست دو جیڑا سنگتی دا ہاتھ ناپ گئے وہ اصل سنگتی ہوں دا. میں تیرا ہاتھ ناپ کنا وہ جو دا ہاتھ ناپ مخالف اس نے کوٹ دیتا. سمجھا دا فرق ہوتا نا نہیں سمجھ رہی. جی ہاں اللہ فرمایا میں انہاں صحابہ دے اپنی رحمت دا برتن پلٹ دیتا. وہ کیڑے صحابہ مہاجرین کون؟ مہاجر مکے دے جتنے ایماندار صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے سارے مہاجرین والانصار تے مدینے دے جتنے لوگ مہاجرین کو سنبھالا انصار بنے. اللہ فرمائے اتبعوا فی ساعۃ العسرہ میرے نبی دا اوکھلے انہوں نے اتباع کی تھی. اوکھلے حکم مننا اوکھلے ہیں. اللہ اینا ترائے بھی رحمت دا برتن پلٹ دیتا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا انہاں ترائے صحابہ دے بھی میں رحمت دا برتن پلٹ دیتا جڑے پیچھا رہ گئے.
ہوں اللہ راضی ہو گیا کہ ناراض؟ اللہ دی رحمت دے مستحق ہو گیا یا نہیں؟ تو بات بندہ کہ نہیں یہ تو سارے جہنمی ہیں، سارے کافر ہیں، سارے منافق ہیں، ایسے بے ایمان کا کوئی علاج ہے؟ جی خدا کا میں راضی ہوں، میرے جھگڑے ختم، میں ساری رحمت کا حقدار انہاں کو سمجھے، بندہ کہ نہیں یہ تو نعوذ باللہ سارے نبی دے دشمن، اور اس بندے کو کون سمجھے؟ جی صحابہ نبی دے سچے شاگرد، ہاں جی سارے واسطے دین دے چراغ ہیں، کون ہے؟ ہاں علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جتھے میری سنت قائم رہنا اتھے میرے صحابہ دی سنت بھی قائم رہنا، یہ میں نہیں ہے دین اللہ نے دیتے اپنے عمل کو، اپنی شریعت کو سنت قرار دیتا، اتھے صحابہ دے عمل کو بھی آخر سنت قرار دیتا، اور جڑا صحابی دے عمل کو سنت نہ آکے انہیں سمجھو نبی دا حکم نہ سمجھنا۔ جی ہاں اللہ اکبر، لوگ پتہ نہیں کیا ہے صحابہ دا برود گن کے اپنی آخرت برباد کرے، جی سارے واسطے تو کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ دے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی صحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، خدا دا واسطہ نے میرے بعد میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرے۔ جب اللہ فرمائے میں رحمت دا حقدار انہاں کو بنا دیتا ہے، وقت ہن بندہ کہ نہیں وہ اس قابل نہ تے اعتراض نہیں، تو نبی پاک دے حکم دا خلاف ہو گیا جی، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو خیر صحابہ کرام انہوں نے اللہ فرمائے اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اوکھے ٹائم وچ میرے نبی دی کیا کی تھی؟ اتباع کی تھی۔ ایسے حالات پیسہ بھی نہ ہوئے، اڈو فصل پکی کھڑی ہوئے، اڈو گرمی شدید ہوئے، جی پھر تو سنو کہ کھامن واسطے صحابہ کو پینڈ دا ایک دانہ نو ٹائم واسطے دیتا ہے، ایک ادھا فجر کھانا ہے تے ادھا اساں تو 3 روٹیاں کھانا نا ایک ٹائم، تو بات بھی اللہ تے ناراض ہے، میں بھوک تو مردے پہ اے بھی مسلمان کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارے کے نبی دی شریعت کو ہٹیاں، ہر بندہ پریشان ہے، اللہ نے سارا امن دے سکون دین ہی رکھا ہے، دین تو پیچھا جتنا تھی ہو خدا گواہ ہے میرے سامنے قرآن کھلا ہے، بے امنی بات کیا ہے مزاجی سب کچھ ہو، دیکھو فتنہ فساد کے بیٹا باپ کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، رشتہ دار کو، فتنہ فساد۔ آج پوسٹ آیا کھڑا کہ سکے بھیرا نے اپنے بھائی کو اغوا کرا دیتے، سکے بھائی نے اپنے بھائی کو اغوا کرا دیتے، نتوا کی دستوری پیسہ دے پیش اللہ معاف کرے۔ تو اللہ نے صحابہ دی صفت بیان فرمائی کہ اے وہ لوگ ہیں غلطی نہ کل ہوئی پیچھا رہ گئے، جان بوجھ کے نہیں، غفلت دی وجہ تو سستی دی وجہ تو بس آج بہنے تے کال بہنے 3 صحابہ پیچھا رہ گئے، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ پیچھا رہ گئے، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر کے انہاں کو بخشا، اور حضرت محمد نے قرآن نازل فرمایا، اور حضرت محمد نے انہاں کو دسا کہ اللہ خواہ راضی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع رسول مضمون تو ہے میرا ہے، اتباع رسول، کہ جب تک نبی پاک دی شریعت کو سمجھ کے اپنی زندگی نہ گزرے سوں، یہ تو ایویں ثواب دے خواب والی گل ہے، ثواب کوئی نہیں دیتا۔ 2 کم ایسے ہیں جڑی نیکی دی شکل اس سامنے آندے، بندہ سمجھے دے بہت بڑا ثواب ہے تے ہوندا بہت بڑا گناہ ہے۔ 2 کام، ایک شرک اور ایک بدعت۔ شرک کرنا سمجھے دا میں بہت بڑا ثواب کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان شرکا
لظلم عظیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنا کبیرہ گناہ شمار کر دیں گن دے ہن تو آپ سب تو پہلا لفظ دیں الشرک باللہ، الاشراک باللہ، سب تو بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نال دی مخلوق کو شریک کرنا۔ دوجا گناہ ہے بدعت۔ میرے لفظاں دے وچ سمجھو کہ اللہ دے حق مانن دا نام شرک ہے اور حضرت محمد دے حق مانن دا نام بدعت ہے۔ جیڑا حق حضرت محمد دا ہائی کو دی سنت عمل کرنا ہائی بندے وہ نہیں کیتا تے اپنی مرضی دے بنائے مسئلے تے عمل کیتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیڑا بندہ بدعتاں گھڑے دے نا تے لوگوں نے بدعتاں دی تعلیم دے دے کہ یہ بھی ثواب ہے تے یہ بھی ثواب ہے، دین قیامت اللہ اس نے فرمایا سی سڑا میرا مسئلہ ہوتا نا، سڑا میرا حق تے مارا ہوتا نا تو میں معاف کر دینا، تے میری مخلوق دے حق ضائع کیتے اس واسطے تو بخشش دے قابل نہیں ہے۔ حضرت محمد دی سنت تو ہٹا کے بدعت لا رہے اور اعلان کرے کہ ثواب دارین حاصل کرو۔ جی ہاں جی ہاں سمجھ آئی کہ گئی جی ظاہری طور پہ ایک چنگا کام ہوتا ہے بندے سمجھے دیں بہت اچھا کام جی ساری بھی زندگی گزر گئی، تھوڑی بھی زندگی گزر گئی، تھوڑے جڑے بڑی عمرہ دے بیٹھے ہو بچپن عمر صلاۃ ہن جڑا سپیکر کون ہے اس نے صلاۃ ہن کون ہے سپیکر ہے تو صلاۃ بھی انہیں دے کئی مختلف جواب ہیں جڑے کو پڑھتے ہیں عوام کو سکھائیں ہیں بھائی پڑھنا ہے وہ دے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب یہ دیندے ہیں کہ اساں اس واسطے پڑھتے ہیں جو یہ ساری مسجد دی پہچان ہے کہ یہ ساری مسجد ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اساں اس واسطے پڑھتے ہیں جو وہابی سڑتے ہیں، وہابیوں کو سارا نواز ٹھیک ہے۔ اصل سوال ہے کیتا ہے کہ نبی پاک جنہ حضرت بلال کو اذان سکھائی آئی یہ سکھایا ہے کہ پہلے 5 دفعہ تے پیچھے 5 دفعہ صلاۃ پڑھنی، یہ حدیث وچ کوئی نہیں، حدیث دے ذخیرے وچ کوئی نہیں۔ آج بھی آزان جڑی کتابوں وچ موجود ہے وہ اللہ اکبر تو شروع دی ہے تے لا الہ الا اللہ تے مکمل، لیکن لوگ کریں جیتو کریں جو کچھ بھی کریں نبی تے درود پڑھنا ثواب ہے لیکن اس کا طریقہ ٹھیک ہونا ہے جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا تھا ٹھیک ہے نا۔ ایویں نہیں بتا کہ میں تو نبی تے درود پڑھنا تیرا کہ بتا کو مولوی آدھر بھئی عموم میں جتنا پڑھو کوئی منع کا نہیں اور دوسرا مفتی بنا جو میں ایک بس کام کرنے لگا تو دوسرا میں نے رسنا پہ میں جائز کی تھا کہنا جائز ٹھیک ہے جی میں نماز پڑھتا پیا ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ٹھیک نہیں پڑھا ہاں درود تو سڑتے ہو درود بڑا مالا دے بندے کسے مولوی کو جاؤ کہ میں طریقہ کیتا میں کہتے سبحانک اللہ تو پہلے درود پڑھتا تو پیچھے سبحانک اللہ پڑھتا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک تو کیا آج ہے نہیں جی سبحان اللہ کا تو شروع کرنا ہے یہ دیڑے شریعت نے حضرت محمد نے بننے رکھے نا آپ کو بننا مدھا بھننا نہیں اس نے سنت آدن آپ کو بننا بھننا گیا جی تو میرے کرنا تے افواہ پئی کوئی آج کل نمی بھائی بندہ دفن کرو تو پیچھے اس اذان آنکھو آنے کیا آنکھو اذان آنکھو حدیث دی کتاب آدھو جائیں تے اذان ہے کہ نبی پاک نے جڑا بچہ پیدا ہوتے کانی اذان آنکھے پھر اذان اس واسطے کوائی نماز واسطے ٹھیک ہے عید واسطے اذان ہے نماز تو بھی
جنازہ واسطے اذان ہے وہ بھی ہے جی یہ ہے کہ اصل تو پڑھنی پڑھو تو لیکن جس نے سنت نہ آگو نہ صحابہ دے دور نہ فقہاء اجمعین دے دور کسی حدیث دی کتاب ہی کوئی نہیں کہ مردہ جلے دفن ہو جائے اس بعد اذان آپ کا ایک بنایا گیا کسی نے وجہ دلیل کیا بیان تھی کہ جی اس نال عذاب ٹال ویندا ہن پہلے تو یہ یقین کرو نا مردہ پکڑا پیا تو اس میں عذاب تھیندا پیا دفن تو پہلے تھان پتہ لگے بھی اس میں عذاب تھیندا پیا دعا منگنی ہوتے واسطے مغفرت دی دعا منگنی ہے رحمت دی دعا منگنی ہے ٹھیک ہے نا آپ نہ فیصلہ کیتا بھی اس سے عذاب تھیندا پیا تے جانا شروع کر دو تھان پتہ بھی سارے مردے بخشے گئے بخشش ہو گئی بات قیامت تک شروع رہو کئی گناہ گار انسان ہیں عذاب قبر حق ہے انکار نہیں ٹھیک ہے نا عذاب قبر حق ہے انکار نہیں ہے لیکن یہ طریقہ جڑا نبی پاک نہیں سکھایا تو اصل آپ کو شروع کر دیں تو خیر اپنا پسند اپنی نصیب اپنا بھئی سانو تو حضرت محمد کی سنت چنگی لگی تھی اسا تو اس کا کلمہ پڑھا اسا وہ امتی ہاں ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام وہ کران تے انہیں کران جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیتا اسا کو ولی نہ اسا کو بزرگ نہ گناہگار انسان لیکن جی سمجھ آئی وہ یہ گجائیے کہ خدا واسطے کام وہ کرو جڑا نبی فرمائے اور انہیں کرو جی میں ادھر خیر ہے سارا دی خیر ہے آپ نے اس بات فرمایا کل امتی یدخلون الجنت میری ساری امت جنت وچ ویسے بس میں آدھے جملہ ہونا نہ کو پیچھے کچھ نہ ہوتا تھا مزے ہی مزے ہیں خدا دی بڑا فیصلہ کل امتی یدخلون الجنت میری ساری امت جنت وچ ویسے اگوں کھڑا الا من ابا مگر وہ بندہ نہ ویسی جائے انکار کیتا ہوں صحابہ پوچھتے پہن میں آبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو انکار کیتا تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جیڑا میری اطاعت کرے سی میرا آقا بنے سی میرے حکم دے عمل کرے سی وہ جنتی ویسی ومن عصانی فقد ابا جیڑا میری نافرمانی کرے سی اس میں محمد انکار کیتا ہے نماز حکم ہے شریعت کہ نہیں جڑا نہیں پڑھتا ہے من کیتا نبی پاک دا حکم جی حلال کھانا اللہ رسول دا حکم ہے یا نہیں جڑا سود کھا رہا ہے جوئے دا مال کھا رہا ہے لوگوں کی چوری مال کر کے کھا رہا ہے اس مننا اللہ دا رسول دا حکم جی کتنے یار سوچ ہر حکم ہی جیسا غلطی کر رہے ہیں اسا بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن کم از کم راحت سیدھا چمان ہے ہو سکے ترسم عرابی کہ تو بقابہ نہ رسی ترسم عرابی کہ تو بقابہ نہ رسی کہیں راکے تو میرے وقت بترکستانت میں نے خطرہ جو کعبے نہ پہنچے کیونکہ جڑا کہ تو راہ چاہی ویندہ نا اے ترکستان ویندی ترکی ویندی عربی جنیا ویندہ بندہ بجنا ہوئے کراچی تے چڑھ بے پنڈی علی کوچتے سیدھا کراچی ویسے ہی بجنا ہوئے پنڈی تے چڑھ بے لاہور علی کوچتے اس واسطے کچھ گل سمجھانے کی کوشش کرو صرف زید نہ اساں بھی اللہ رسول کو منینے حضرت محمد امتی ہیں قرآن حدیث دی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی اسا اتنا نہیں آکھا نبی کو نبی نہ منو وہ وقت بھی اللہ نہ ہے وہ وقت بھی اللہ نہ آنے ٹھیک ہے نا نبی کو نبی منو نبی مننا نہیں تو وہ حکم منو وہ دین کو سمجھو وہ چلنے کی کوشش کرو اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے اس واسطے تو دعا مانگی کرو اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام اللہ دیتا جیدہ رکھیں اسلام والی زندگی نصیب فرمائے ومن اما من توفیتہ تے موت آونے تا الایمان ایمان تے موت میں کلمہ پڑھ کے مروں حضرت محمد دی شریعت تے مروں تاکہ دن قیامت آسانی ہو جائے
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔